دوستو اگر آپ خشکی کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں میں بتانے لگا ہوں کہ سر کی خشکی ہوتی کس وجہ سے ہے اور آپ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ڈینڈرف ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، ڈینڈرف جو ہے وہ آپ کی اپنی ہی جلد کے خلیے ہوتے ہیں جو مر چکے ہوتے ہیں۔ انسان کی جلد کی اوپر والی لیئر مستقل ٹوٹتی رہتی ہے اور وہ نیچے سے ریپلیس ہوتی رہتی ہے۔ نئی لیئر آتی ہے، نیچے سے اس کو ریپلیس کر دیتی ہے اور اوپر والی لیئر شیڈ آف ہو جاتی ہے۔ اب کچھ لوگوں میں سوزش کی وجہ سے یہ اوپر والی لیئر زیادہ جلدی ریپلیس ہو جاتی ہے، زیادہ جلدی مر جاتی ہے، اور جب یہ زیادہ جلدی مرتی ہے تو وہ مردہ خلیے آپس میں جمع ہو کے سفید سفید پیچز بنا دیتے ہیں جس کو ڈینڈرف کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس انفلیمیشن یعنی سوزش کو کم کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو کم کر سکیں گے تو ڈینڈرف خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس سوزش کو ختم کرنے کے لیے اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میلاسیزیا جراثیم ہے۔ یہ میلاسیزیا فنگس ہے جو ہر کسی کے سر میں موجود ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ سوزش کرتا ہے، کچھ میں نہیں کرتا۔ اب جب بھی یہ سوزش کرتا ہے تو جلد کے خلیے جلدی مر جاتے ہیں۔ جلدی مرتے ہیں تو اکٹھے ہو کے فلیکس بنا دیتے ہیں، سفید رنگ کے پیچز بن جاتے ہیں جس کو ہم ڈینڈرف کہتے ہیں۔ اب اگر ہم نے ڈینڈرف سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ہم نے اس میلاسیزیا کو کنٹرول کرنا ہے، اس جراثیم کو کنٹرول کرنا ہے جو سوزش کر رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ میلاسیزیا ایک فنگس ہے اور فنگس کو ختم کرنے کے لیے کیا استعمال کریں گے آپ؟ اینٹی فنگل شیمپو استعمال کریں گے۔ کیٹوکونازول ایک کیمیکل ہے، اینٹی فنگل ایجنٹ ہے، جو جس شیمپو کے اندر ہوگا وہ اینٹی فنگل شیمپو ہوگا، اور اس شیمپو کے استعمال سے یہ جراثیم ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے اور آپ کی ڈینڈرف سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اینٹی فنگل شیمپوز آتے ہیں۔ اینٹی فنگل شیمپوز استعمال کریں گے تو ڈینڈرف سے آپ کا چھٹکارا ممکن ہے۔ یہ باقی مارکیٹ میں جتنے بھی شیمپوز آتے ہیں وہ اتنے ایفیکٹو نہیں ہوتے جتنا ایک پراپر اینٹی فنگل ایجنٹ یا اینٹی فنگل شیمپو ہوتا ہے۔ یہ کوناس کے نام سے آتا ہے، ہائی سیک کے نام سے آتا ہے، اور بھی مختلف برانڈ نیمز کے ساتھ آتا ہے۔ ان میں کیٹوکونازول ایک ایکٹیو ایجنٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے میلاسیزیا کی گروتھ کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی ڈینڈرف ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ سیلینیم آتا ہے۔ سیلینیم بھی ایک ایسا کیمیکل ہے جس کی وجہ سے میلاسیزیا کی گروتھ کم ہو جاتی ہے، اور جب میلاسیزیا کی گروتھ کم ہو جاتی ہے تو آٹومیٹک آپ کا ڈینڈرف بھی کم ہو جاتا ہے۔ سیلینیم بھی کچھ شیمپوز کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آپ جب بھی شیمپو خریدیں تو اس میں دیکھیں کہ کیٹوکونازول ہے یا نہیں اور سیلینیم اس میں موجود ہے یا نہیں۔ لیکن صرف یہی دو علاج نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرماٹائٹس ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگ جن کی جلد ویسے ہی خشک رہتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک اور بہت اچھا آپشن کول ٹار ہے۔ کول ٹار شیمپو جس کے اندر کول ٹار موجود ہوتی ہے، یہ بھی ایفیکٹو ہوتا ہے انفلیمیشن یعنی سوزش کو کم کرنے کے لیے۔ کول ٹار اینٹی فنگل نہیں ہوتا، مطلب یہ جو میلاسیزیا ہے اس کو کم نہیں کرتا، لیکن یہ سکن کی گروتھ کو کم کر دیتا ہے۔ جب سکن جلدی گرو نہیں ہوگی، جب آپ کے سر کی جلد اتنی جلدی گرو نہیں کرے گی، ریپلیس نہیں کرے گی اوپر والی خلیوں کو، تو اس کی وجہ سے ڈینڈرف اتنی جلدی نہیں بنے گا۔ کیونکہ ڈینڈرف کیا ہوتا ہے؟ خلیے ہی تو ہوتے ہیں، جب نئے خلیے زیادہ بن ہی نہیں رہے تو ڈینڈرف بھی کم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سیلیسیلک ایسڈ۔ یہ بھی جس شیمپو کے اندر ہوتا ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی انفلیمیشن کو کم کر دیتا ہے، سکن کی گروتھ کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا ڈینڈرف کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ڈینڈرف ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے ان میں ڈینڈرف زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے بھی یا نہیں۔ تو اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، وائٹامن ڈی چیک ہوتا ہے۔ اگر وائٹامن ڈی پورا ہے
تو سب اچھا ہے، اگر نہیں تو آپ کو وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لینے ہوں گے۔